آداب ناظرین، طیب رضا پروگرام کیا فرق پڑتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دنیا کے بدلتے ہوئے منظر نامے میں نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان واقعات اور ان سے پیدا ہونے والے تاثرات سے کیا فرق پڑتا ہے، لوگوں پر، فریقین پر، ملکوں پر، اور اس کرے کو عمومی طور پر فرق پڑتا کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے جو اہم موضوعات جن پر میں گفتگو کروں گا اپنے عزیز دوست صحافی طاہر گورا صاحب کے ساتھ، وہ ان میں سب سے اوپر طاہر صاحب، پہلے تو خوش آمدید، شکریہ۔ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آج کے موضوعات میں سب سے پہلے ہم GIT کو پہ غور کریں گے۔ اس کی رپورٹ آ گئی، سپریم کورٹ میں سبمٹ ہو گئی، مختلف فریقین نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی، دیکھتے ہیں کہ یہ بات کس طرف جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم مشرق وسطیٰ کے حالات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ قطر اور سعودی عرب کے درمیان جو تنازع ایک نئی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے ہمیں، وہ لوگ جو مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں، اور عمومی طور پر عالمی منڈیوں کو، اس کے علاوہ عالمی سیاست پر، پاکستان پر کیا فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم G20 کی جو بھی کانفرنس ہوئی، اس میں کافی اہم گفتگو ہوئی، مختلف لیڈروں کے درمیان بہت سارے فیصلے آئے سامنے۔ پھر اس سے جڑے ہوئے جو احتجاج کی ہوئے پورے یورپ کے اندر، ان کو دیکھیں گے کہ ان سے ہماری زندگیوں پر کیا فرق پڑتا ہے اور کیا پڑنے والا ہے، اور کیا کوئی فرق پڑتا بھی ہے یا نہیں پڑتا، شاید نہیں پڑتا، دیکھتے ہیں جی۔ آخر میں پھر امریکہ اور روس کا جو ایک سلسلہ، ٹرمپ صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے پوٹن سے، وہ دیکھتے ہیں کہ پوٹن صاحب اور ان کی آپس میں گفتگو سے اس دنیا کو اب کیا فرق پڑتا ہے اور کیا پڑنے والا ہے۔ بڑی آپ اہم باتیں کر رہے ہیں طیب رضا صاحب۔ واقعی یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا بھی ہے یا نہیں پڑتا۔ بات ہم شروع کریں گے GTI کی رپورٹ کے حوالے سے۔ پاکستان میں پاناما لیکس کا معاملہ بہت مہینوں سے چل رہا ہے، جی، کوئی فرق تو پڑا نہیں، ابھی تک تو نہیں پڑا۔ پھر سپریم کورٹ نے قریب 2 مہینے پہلے ایک یہ GTI ایک کمیشن تشکیل دیا، جی بالکل، ٹریبیونل بنا دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں بالکل۔ اور اس میں پہلے تو جو وہاں کی حکمران طبقے ہیں ذرا دبے ہوئے تھے، جی جی، مگر جوں کارروائی آگے چلتی گئی، وہ جارحانہ رویہ ان کا بڑھتا رہا۔ عمران خان صاحب میرا خیال ہے سب سے نمایاں سیاستدان ہیں جو ان کو چیلنج کر رہے ہیں، مگر ان کے چیلنج میں ہر وقت میچ کی بات ہوتی ہے۔ وہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی سے 96 سے اب تک باہر نہیں نکلے، یہ ابھی تک اسی میں ہے، وہ اسی میں۔ ہاں، کوئی ان کو فرق نہیں پڑا کہ دنیا کی تبدیلیاں کس طرح آ گئیں، اور لیکن وہ بھی سچے ہیں، پاکستان میں کوئی ایسی خاص تبدیلی تو آئی نہیں، سیاست کا رخ ویسے کا ویسا ہے جیسا 96 سے ہے، جیسا بلکہ اس سے پہلے کا ہے، تو کوئی فرق تو پڑا نہیں، وہی پلیئرز ابھی تک چل رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ رپورٹ جو آئی ہے، جس کو حکمران طبقے نے ایک ردی کا ٹکڑا قرار دیا ہے، بری طرح ریجیکٹ کیا۔ عمران خان صاحب جو سب سے نمایاں اس کے کرٹک ہیں حکمران طبقے کے، انہوں نے کہا ہے کہ میچ ختم ہو گیا۔ وہی کرکٹ کی ٹرمینالوجی ہے۔ میاں صاحب بھی ویسے اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں، مگر عمران خان سے تو بہرحال اچھی نہیں کھیلتے، مگر یہ کرکٹ نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کو سمجھ جانا چاہیے اب تک، یہ سیاست ہے، مگر وہ ابھی تک اس کو کرکٹ ہی سمجھ رہے ہیں شاید۔ وہ کبھی امپائر اپنی مرضی سے لاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں امپائر فیصلہ دے گا، اس سے مراد ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، مگر آج تک کوئی فرق نہیں پڑا۔ امپائر نے انگلی اٹھائی، اگر امپائر انگلی اٹھا بھی دے پاکستان میں تو کیا فرق پڑے گا؟ اس سے پہلے کئی دفعہ امپائر نے انگلی پاکستان میں اٹھائی ہے، آج تک فرق تو پڑا کوئی نہیں۔ بڑی تھوڑی دیر کے لیے فرق پڑتا ہے، اس کے بعد پھر وہی صورتحال واپس اپنی جگہ۔ میں نہیں شور کہ وہ فرق ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، بہرحال یہ عوام کو لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے جی کوئی فرق پڑ گیا، لیکن بات وہیں کی وہیں رہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ پھر اسی طریقے پہ چل پڑتی ہے، نئی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، وہ اپنا سلسلہ چلانے لگتا ہے، چل پڑتا ہے۔ میں اکثر اپنے دوست اعجاز قمر راجہ کا یہ شعر بہت بار پڑھ چکا ہوں، بہت سارے ٹاک شوز میں، پھر پڑھوں گا، آپ بھی بہت عمدہ شاعر ہیں۔ وہ شعر کچھ یوں ہے: لوگ جو چاہیں انہیں کہنے دیا جانے لگا ہے،
مسئلہ لیکن وہیں رہنے دیا جانے لگا ہے. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے جس کو اگر ہم منیر نیازی کے شعر کے تناظر میں دیکھیں, منیر اس شہر پر آسیب ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ. آہستہ. ٹھیک ہے, اب یہ ساری صورتحال ہے بدقسمتی سے وہاں کے جو ہمارا بیک ہوم ہے اس کے تناظر میں. اب چونکہ آپ کے شو کا ٹائٹل ہے کیا فرق پڑتا ہے, ہم اسی کیا فرق پڑتا ہے کہ تناظر میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. فرق بدقسمتی سے کوئی نہیں پڑ رہا. یہ جارحانہ, اب میں عمران خان والی ٹرمینالوجی خود استعمال کرنے لگا ہوں, یہ جارحانہ بیٹنگ بھی ہو رہی ہے, جارحانہ بالنگ بھی ہو رہی ہے, وہ میچ شروع بھی ہو رہے ہیں, ختم بھی ہو رہے ہیں, مگر کوئی سرا نہیں مل رہا. لیکن طاہر صاحب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جب بھی وہ کیش نکلتا ہے سلپ میں وہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کیش کی بات کر رہے ہیں یا کیچ کی بات کر رہے ہیں؟ کیچ کی بات کر رہے ہیں. دونوں, کیش نہیں چھوڑا جاتا, کیچ البتہ چھوڑ دیا. بعض اوقات وہاں پہ کیش بھی چھوڑ دیتے ہیں, بھئی تم یہ لے لو اور پھر بات کو ہم. اچھا, وہ جو کیش چھوڑ کے کسی آگے کو دینے والی صورتحال ہے وہ مجھے اس رپورٹ کے تناظر میں بھی نظر آ رہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, وہ اس لیے کہ اتنا اس پہ ابھی تک شور مچا, 6-8 مہینوں سے کاروائی چل رہی ہے اور لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہیں کوئی کیش بھی کام کر رہا ہے. یہ ایسی ایک تنزیہ سی بات ہے, وہ کیچ اور کیش کو ہم ملانے کی بات کر رہے ہیں, مگر واقعی یہ ایک بدقسمتی بھی ہے کہ چیزیں یوں کی توں ہیں. میں تو ایسے سمجھتا ہوں. آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کچھ فرق پڑا یا نہیں پڑا, مجھے کچھ فرق پڑتا نظر نہیں آ رہا, سوائے یہ کہ عوام کو ڈسٹریکشن مل رہی ہے, سوائے یہ کہ ایک کھیل تماشا چل رہا ہے, ادارے مضبوط نہیں ہو رہے, سیاسی خد و خال جیسا ہم وہاں چھوڑ کے آئے تھے 19-20 کے فرق کے ساتھ ویسے کے ویسے ہیں. تو فرق تو اب تک پڑا کچھ نہیں ہے. جی, تو طاہر صاحب اس کو اگر دیکھتے ہوئے رپورٹ میں جو سفارش انہوں نے کی ہے کہ یہ معاملہ اب نیب کی طرف لے جایا جائے. نیب کی طرف تو پہلے بھی بہت سارے کیسز گئے, ہزاری صاحب کے کیسز بہت گئے, میاں صاحب کے کیسز بھی وہاں پہ پہلے چلتے رہے. کسی کیس کے اندر کوئی واضح حل نظر نہیں آیا, کوئی سزا کسی کو نہیں ہوئی. اب الٹیمیٹلی سب کے سب لوگ وہاں سے باعزت بری ہو گئے. پھر ایک جو پلی بارگین کا سلسلہ چلتا رہا جو کہ اب انہوں نے خیر ختم کر دیا ہے, اس کے اندر تو اور بھی آسانی تھی لوگوں کو, جو بھی مطلب ان پہ الزامات ہیں اس کی ایک کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ طے کر کے اینڈ دے ور ایگزونریٹڈ. اگر نیب میں چلا گیا یہ معاملہ, اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اس وقت میاں صاحب کے, میاں نواز شریف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ ساتھ جو روابط اور تعلقات اس وقت ہیں اور ایک خاص طرح کی تناؤ کا شکل اختیار کی ہوئی ہے, یہ کیس کس طرف جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نیب اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرے گی, یا انہی جو ثبوت جو رپورٹ میں فراہم کیے گئے ہیں ان کی بنیاد پر کیا وہ اس قابل ہیں کہ نیب کوئی حتمی کیس رجسٹر کر کے اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکے, یا اٹ ول ریکوائر فردر انویسٹیگیشن ٹو امپلیکیٹ مسٹر نواز شریف؟ دیکھیے, بہت ساری باتیں آپ نے کی اور بڑی اہم ہیں. آپ نے خود ہی کہا کہ ماضی میں بھی نیب کے پاس بہت سارے کیسز گئے, کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اور اس معاملے میں جب ہم میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ کی صورتحال دیکھتے ہیں تو مجھے پاکستان کے تناظر میں یوں لگتا ہے کہ یہ تناؤ عام طور پر ایک دوسرے پر پریشر ڈالنے کے لیے ہوتا ہے, فرق ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ریالٹی ہے. خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کی صورتحال میں, چونکہ میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ بھی کرتے ہیں, مگر چونکہ یہ پاورفل سیاسی جتھا ہو چکا ہے تو اسٹیبلشمنٹ ان کو ذرا ان کی تنابیں کھینچتا رہتا ہے شاید, کہ بھئی آپ نہ تھوڑے سے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے روابط کرنے کی بات نہ سوچیں, چونکہ اس سے فرق نہیں پڑے گا, ہم آپ کی تنابیں کھینچیں گے. تو وہ چونکہ میاں صاحب کاروبار کرنا چاہتے ہیں, میاں صاحب
ایک سیزن پالیٹیشین ہے، یہ ہم کہیں گے، ایک عرصہ دراز سے سیاست میں ہیں، انہوں نے بہت پینترے بدلے، وہ خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے، پھر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر بھی لی. دیکھیے آپ اور میں لاہور سے ہیں، پنجاب سے ہیں، یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اوور ویلمنگ پارٹ ہے وہ پنجابی ہے، اور میاں صاحب بھی پنجابی ہیں. تو میاں صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بہت لمبی جو ہے نا کھینچا تانی کی صورتحال شاید نہیں ہوگی جو مشرف کے زمانے میں ہوئی، چونکہ مشرف صاحب نے تو مہاجر کارڈ کھیل لیا، ٹھیک ہے، بعد میں، یا ان کی ایک اپنی فوج کی ایک اپنی سائیکی ہے جس کے تحت وہ چونکہ بہت ساری چیزوں سے بگڑ رہی تھی. میں ذرا بات کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں کہ ISI کے چیف ضیاءالدین بٹ صاحب، ٹھیک ہے، وہ میاں صاحب کے ہاتھ میں آ چکے تھے، تو وہ فوج کا جو اپنا ایک ڈسپلن تھا وہ متاثر ہو رہا تھا. اور اتفاق سے چیف آرمی اسٹار اس وقت جو تھے جناب مشرف صاحب، وہ مہاجر کارڈ کھیل گئے. تو اب وہ صورتحال بھی نہیں ہے. جی بالکل، ٹھیک ہے نا جی. اور اس وقت بھی جب مشرف صاحب مہاجر کارڈ کھیل رہے تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ الٹیمیٹلی یہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، چونکہ وہ کتنے جو کور کمانڈرز تھے یا جو ٹاپ جنرلز اور ساری کی ساری مطلب وہ ان کی اکثریت جو پنجابی تھی. تو میاں صاحب کا کوئی بہت لمبا چوڑا کلیش میں تو نہیں دیکھتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ صرف پریشر ڈالنے والا ہے کہ میاں صاحب یہ چیزیں آپ کریں، یہ چیزیں آپ کی حد سے باہر ہیں اور ہمیں کرنے دیں، اور ہمیں کرنے دیں، چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی یا ہم کسی اور کو کرنے نہیں دیں گے. یہ ایک پاکستان کا ایک اوور آل ایک ڈھانچہ ہی ایسا ہے، ایک ایسا اسٹیٹس کو ہے جی، وہ چل رہا ہے، وہ چاہے نظر آئے یا نہ آئے عوام کو، لیکن ہے تو ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے نیب میں میاں صاحب کے کیسز جاتے ہیں تو وہاں دیکھیے جب یہ GIT تشکیل دیا گیا تو کچھ لوگوں کی بہت توقعات تھیں کہ اس میں ISI کے لوگ بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے محکموں کے لوگ ہیں، اور یہ شاید بہت زیادہ میاں صاحب کو ناک آؤٹ کر دیں گے. مگر 2 مہینے آنے کے بعد ان کی جو رپورٹ آئی ہے، میاں صاحب نے تو اس کو ردی کا ٹکڑا قرار دے دیا. قطر کے شہزادے نے ملنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا اگر مجھے ملنا تو میرے گھر آؤ. بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب GIT کمیشن سے اتنی توقعات تھیں ماہرین کو، مبصرین کو، تو وہ کمیشن کہیں کا نہیں رہا. تو اب نیب جو کہ ہمارا ویسے ہی آزمودہ ہوا ایک ادارہ ہے جس کو سارے ہی سیاستدان برت چکے ہیں، اور میاں صاحب تو بڑے پاورفل ہیں فرینکلی، میاں صاحب بہت پاورفل، ٹھیک ہے نا جی. اٹ از ناٹ ایزی. تو کیا فرق پڑے گا جی عطیہ صاحب، آپ مجھے بتائیے. فی الحال طاہر صاحب ذاتی طور پہ مجھے بھی امیجیٹلی کوئی فرق پڑتا نظر نہیں آ رہا. مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ معاملہ طول پکڑے گا، کھنچے گا، اور ایونچولی الیکشن ہی میں جا کے مطلب بات آگے چلے گی. اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کی جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑا سا ان کو کھینچ کے رکھے گی کہ بھئی اس سے آگے نہ آپ موو کریں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے. میاں صاحب کہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہاں تک میاں صاحب کو انٹرٹین کرتی ہے اور اکاموڈیٹ کرتی ہے. یہ ایک بیلنس ہوپ فلی میرے خیال میں ایسا ہی رہے گا کہ الیکشن کے اندر جا کے میاں صاحب دوبارہ کنٹیسٹ کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ والنٹریلی اب پیچھے ہٹ جائیں اور نئی جنریشن کو آگے آنے دیں، لیکن سلسلہ رہے گا ان کے ہاتھ میں. ہاں جی، مجھے ویسے لگتا نہیں کہ یہ بھی کوئی فرق پڑے گا. لگتا ہے اگلی اننگ بھی وہی عمران خان صاحب کی ٹرمینالوجی وہی کھیلیں گے. اچھا ابھی تیار نہیں ہے وہ کسی اور کو باری دینے کے، وہ بھی باری دینے کو تیار نہیں ہے. ملک میں بھی کوئی اتنی بڑی پاورفل فورس نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی کوئی نہیں ہے سوائے عمران خان صاحب کے. مگر عمران خان صاحب ابھی اتنے پاورفل نہیں ہیں، مجھے نہیں لگتا اتنے پاورفل ہوں. اگر ہوتے تو اب تک وہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آ چکے ہوتے. بات آپ کی صحیح ہے. ناظرین یہاں پہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. اقبال حلال فوڈز حلال اور ایشین گروسری میں انٹاریو کا سب سے بڑا گروسری سٹور. حلال میٹ، تازہ سبزیاں، پھلوں اور گروسری کی ہر ضرورت کے لیے اقبال حلال فوڈز کا نام یاد رکھیں. 2 Thorncliffe Park Drive, Toronto. Greenish Natural Health offers a balanced formulation fulfilling all of the daily requirements for essential nutrients like vitamins and minerals. Greenish multivitamin and supplements are certified vegetarian, halal, and kosher. Ask for Greenish products at your nearest pharmacy. If you need to protect your family and business with a life and health insurance, save for your retirement and children's education, or need a mortgage advice, we can help. To set up your complimentary meeting, call us at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com.
मिसागा में आपका टेस्ट, ताज़ा टेस्ट, हाईवे 10 और डंडास पर। हमारी स्पेशलिटी पाया, हलीम, निहारी, चिकन छोले और कबाब रोल के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएं। वेलकम बैक नाजरीन। थोड़ी देर पहले GIT के तनाजुर में हम जिक्र कर रहे थे कतर के शहजादे का, वहीं से बात को आगे चलाते हैं। इस वक्त कतर बैनुल-अक़वामी ख़बरों में बड़ा एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। कतर और सऊदी अरब के तनाज़े में ताहिर गोरा साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करते हैं। ताहिर साहब, कतर में एक मसला जो चल रहा है सऊदी अरब का और कतर का, पिछले दिनों उन्होंने कहा जी कि इनको थोड़ी सी और मोहलत दे दें कि ये अपने जो रिस्पांस को प्रिपेयर करके हमें वापस आएँ। कतर कहता है मुझे मोहलत नहीं चाहिए, लेकिन लोग बज़िद हैं कि उन्हें मोहलत दी जाए ताकि मज़ीद गौर करें। यानी बैनुल-अक़वामी ताकतें भी इसमें अब आ गई, अपना असर रसूख डाल रही हैं, प्रेशर डाल रही हैं दोनों फ़रीक़ैन पर, और मामले को किस तरह जाने की कोशिश कर रही। इस सारे किस्से में, इस सारे तनाज़े से दुनिया को फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए जी, आपने कतर की मोहलत की बात की, तो शायद कतर अगर मोहलत ना लेने की बात कर रहा है तो उसको भी समझ आ रही है कि मोहलत लेने से कोई फ़र्क तो पड़ना है, नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फैसला था उन्होंने कर लिया है। जो फैसला, चूँकि मामलात बड़े वाज़े हैं। देखिए, कतर पर कुछ बुनियादी इल्ज़ामात हैं सऊदी अरब के और उनके इत्तेहादी अरब रियासतों के, जो सऊदी अरब के बहुत साथ हैं। उनके ये हैं कि आपने मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट किया। उनका ये एतराज़ है कि आपके ईरान के साथ तल्लुकात है, और अल जज़ीरा जो है वो सऊदी अरब और जो अरब रियासतें हैं उनकी रवायात के बरक्स एक इंडिपेंडेंट इदारा है और फ्री खुल के बात करता है। वहाँ पे अभी ऐसा कल्चर नहीं है। अच्छा, मज़े की बात ये है, मैं हमेशा सोचता रहा जब भी अल जज़ीरे को देखता हूँ टीवी को, तो मैं ये सोचता अल जज़ीरा एक अच्छा एक नशरियाती इदारा है, उसके अपने बाइस हैं, ये भी मैं समझता हूँ। मगर मैं ये सोचता था कि कतरी हुकाम कैसे अफोर्ड करते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल लोग हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि वो सऊदियों से कोई मुख्तलिफ है। ये भी बात तयशुदा है कि कतरी जो एलीट है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ है, और उनके जो मुख्तलिफ उनके साथ राब्ते हैं एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी तयशुदा है। मगर यही मामला सऊदी अरब का है। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई फर्क ज़्यादा जो मुझे मसला लगता है वो ये है, दो तीन बातें। एक तो ये है कि सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली सलाफियों के ज़रिए सेक्टेरियन इश्यूज़ को भड़काया, और उसके साथ साथ वो अलकायदा, मैं ये तो नहीं कहूँगा, अलकायदा टाइप आइडियोलॉजी को सपोर्ट भी किया। मगर जब से वो आइडियोलॉजी खुद सऊदी अरब के लिए थ्रेट बन गया है, तो सऊदी अरब अब ये चाह रहा है कि इर्द गिर्द के इत्तेहादी भी अब उसके ख़िलाफ़ जाएं। अच्छा, कतर चूँकि अभी तक जुड़ा हुआ है उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक तो ये प्रेशर है। दूसरा ईरान का फैक्टर है बहुत बड़ा, चूँकि रिवाइवल ऑफ ईरान जो है उस रीजन में वो सऊदी अरब को बिल्कुल नहीं भाता। बिल्कुल सही। अच्छा, ये एक ऐसा खौफनाक तनाज़ा है जो मतलब शिया सुन्नी का, जो सऊदी अरब ने क्रिएट कर दिया। कुछ ईरान की जो हुकूमतें हैं उनका भी ऐसा ही मसला है, वो भी बड़ी सपोर्ट कर रही हैं, वो भी सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि कतर और ईरान के जो गैस के ज़खायर हैं वो दुनिया में रूस के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये एक इकोनॉमिक थ्रेट भी है सऊदी अरब को और इत्तेहादी रियासतों को। जैसे जैसे तेल पे डिपेंडेंसी दुनिया में कम हो रही है, जी, गैस की ज़रूरत तो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। जी हाँ। अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल है, वो सऊदी अरब को ये मालूम है कि एक तो मेरी बगल में बैठा हुआ ये एक मुल्क हमारे जैसा ही, हमारी जैसी आइडियोलॉजी वाला, हाँ, और हमारी जैसी आइडियोलॉजी वाला इकोनॉमिक लेवल पे बड़ा मजबूत है। और ये मेरे दुश्मन यानी ईरान के साथ इसके रवाबत बहुत ज़्यादा हैं। अगर ईरान के साथ रवाबत हैं तो लामहला तौर पर रूस और दूसरी जो कुव्वतें हैं वो भी, और फिर सऊदी अरब को ये भी पता है कि दुनिया किसी की नहीं है, चूँकि सऊदी अरब की अपनी रजीम किसी की नहीं है, सब मफादात के पीछे, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, उनको ये भी पता है कि अमेरिका आज तो सऊदी अरब की हमायत कतर के मुकाबले में कर देगा, मगर कोई गारंटी नहीं है कि मुस्तकबिल में क्या होगी सूरत हाल। ठीक है ना जी। कतर वालों की मेंटालिटी भी वही है जो सऊदी शहजादों की है, पैसे का लेन देन है,
بالکل کاروبار کی بات ہے، اپنی ریاست کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے. تو اس سارے تناظر میں ایران کو بہرحال بہت فائدہ ہو رہا ہے. وہ کیسے تیار؟ دیکھیے جی، ایران کو یوں فائدہ ہو رہا ہے کہ اب اگر یہ صورتحال ویسے ہی چلتی رہی تو قطر کس سے کاروبار کرے گا؟ قطر کی جو پائپ لائنیں ہیں گیس کی وہ تو آلریڈی ایران سے جا رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو ایران کو جو مبصرین کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی $20 بلین $20 بلین تک سال کا جی وہ دیں گے قطری، وہ گیس گزارنے کے مختلف ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے. سو ایران کو فائنینشیل بینیفٹ ہے. ایران کو فائنینشیل بینیفٹ ہوا تو سارے ہی بینیفٹ آ گئے، چونکہ دنیا میں اکنامکس ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایران پر آلریڈی پابندیاں بہت ساری ہیں امریکہ کی وجہ سے، تو اگر ایران کو ڈائریکٹ کاروبار نہیں مل رہا تو انڈائریکٹ مل جائے گا اچھا خاصا. ایسا نہیں کہ قطر اس ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے کے چکر میں امریکہ کو ناراض کرتے ہیں؟ دیکھیے امریکہ کیونکہ امریکہ بھارت ایران جو ہے وہ زیر تاب تو ہے، بالکل ہے. تھوڑا سا ایک پیریڈ ہے جس میں اوباما صاحب نے ان کو تھوڑا ریلیکس کیا، دیکھیے لیکن اب پھر کچھ ہوگا، بالکل ہوگا. لیکن قطر کے امریکہ کے ساتھ برے تعلقات تو نہیں ہیں. اگر امریکہ کچھ قطر سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ایران سے ایسا نہ کریں تو قطر کہے گا کہ جناب پھر آپ سعودی عرب سے ہماری صلح کرا دیں. ٹھیک ہے، چونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں، چونکہ قطر کوئی ایسی جیسے کہنا چاہیے ہٹ دھرم ریاست تو ہے نہیں ایٹ لیسٹ امریکہ کے سامنے، تو وہ بالکل واضح نظر آتا ہے. وہ امریکہ سے کہے گا جناب اگر ہمارا ناطقہ یہ ساتھ والے بند کرتے ہیں تو آپ بتائیں ہمارے پاس کیا آپشن بچتا ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. اگر یہ آپشن آپ کو پسند نہیں ہے ایران والا، ہم آلریڈی ایران کے ساتھ کچھ نہ کچھ کاروبار تو کر ہی رہے ہیں، وہ ہمیں کرنا ہی پڑے گا، چونکہ ہمارے جو تیل گیس کے اور ایون تیل کے ذخائر بھی وہ سرحدیں ملنے کی وجہ سے سانجے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایران پہ کم ڈپینڈنسی کریں تو ہماری سعودی سے معاملات طے کرا دیں. تو بڑی سیدھی سی بات ہے. تو امریکہ کیا کہے گا کہ جب امریکہ کو قطر کی ایک دوستانہ پیشکش جائے گی، چونکہ قطر ایک کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کنگڈم ہے، دنیا کی بہترین ایئر ویز اس کی ہے، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں، پیسہ بھی ہے، اور وہ امریکہ کے آگے جھکنے کو بھی تیار ہے. بالکل 2020 میں ورلڈ کپ بھی کرانا ہے ان کو. ایبسولوٹلی 22 میں. جی ہاں. اور پھر دیکھیے ہو سکتا ہے دنیا کی سینیریو جو ہے وہ کچھ نہیں پتا کہ کل کلاں کو ایران کے ساتھ امریکہ کی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ابھی کچھ سال پہلے چل رہی تھی دوبارہ سے شروع ہو جائے. جی. اور آپ اور میں جب یہ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہو بھی رہی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تو مفادات کا سارا کھیل ہے. تو اب اس سے کیا فرق پڑے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بالکل. پاکستان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کو وہ آپ نے وقفے سے پہلے جو GIT کی بات کی، وہ قطری شہزادے سے وہ کمیشن انٹرویو لینا چاہ رہا تھا، انہوں نے کہا جی پاکستانی سفارت خانے میں جاؤں، انہوں نے کہا بھی میں تو نہیں جاؤں گا، پاکستان بھی نہیں جاؤں گا، تو آپ اگر آنا تو میرے گھر آ جائیں. پتہ نہیں یہ بھی اخباری اطلاع ہے، ہو سکتا ہے وہ گھر بھی نہ گھسنے دیں. ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی. ایک تو جورسڈکشن نہیں ہے، دوسرا ان کے پاس کافی پیسہ ہے. ٹھیک ہے تو اس سے وہ تو قطریوں کو کیا فرق پڑے گا. میں آج ہی ٹی وی میں مختلف رپورٹس دیکھ رہا تھا، تو قطر کی جو رجیم ہے، جو رائل فیملی ہے، وہ برطانوی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کر رہے تھے، امریکی کسی وفد سے بھی اور ہنس کے باتیں کر رہے تھے. تو یہ فکریں اور یہ جو فرق پڑنے والی باتیں ہیں یہ تو عوام کی سطح پر اور آپ کی اور میری سطح پر ہے نا. لیکن ایک بات قطع کلامی ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی پوزیشن قطر اور سعودی عرب بیسیکلی ایران اور سعودیہ کے اس میں وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکستان میں شیعہ اور سنی دونوں پاپولیشن کافی تعداد میں موجود ہے. پھر ہمارے ایکسپیٹس بہت سارے وہاں پہ بیٹھے ہیں، بہت سارا زرعی مبادلہ آتا ہے ان کا جو پاکستان کو فیور دیتا ہے. اس کو فرق پڑے گا؟ دیکھیے اس کو فرق پڑ رہا ہے. آلریڈی پاکستان نے معلوم اور نامعلوم طریقے سے بہت عرصہ دراز سے لے لی ہوئی ہے پوزیشن سعودی عرب کے حق میں ایز اپوز ٹو ایران. جی. اگر ایران کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو ٹھیک ہے، وہ ایران کے ساتھ مخالفت کی باتیں تو نہیں ہوتی، مگر
وہ پوزیشن بڑے عرصے سے ضیاء الحق کے زمانے سے اب تک سعودی عرب کے حق میں ہے، بلکہ پچھلے کچھ مہینوں میں تو پاکستان اور ایران کے تعلقات واضح طور پر کشیدہ ہوئے ہیں. وہ انڈین جاسوس سے لے کر، مبینہ طور پر جاسوس، پتہ نہیں کیا داستان ہے، الجڈ اسپائی سے لے کے پھر وہ بمبارڈمنٹ جو بلوچستان کے دونوں طرف ہوئی، اس پہ بڑا شدید ریاکشن ایران کا سامنا. مطلب ایک شیعہ جینوسائیڈ کی صورتحال پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے، پارا چنار، کوئٹہ، ایبسولوٹلی اس طرف، وہ بھی ایک افسوسناک، بہت افسوسناک ہے. ایک تو وہ بہت افسوسناک ہے، دوسرا ایران کا اس پہ پروٹیسٹ کرنا بنتا بھی ہے، تیسرا پاکستان کو خود بھی سوچنا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں شیعہ کمیونٹی کوئی چھوٹی کمیونٹی نہیں ہے، وہ کوئی ایک متعارف اندازے کے مطابق 30 سے 40% تو ہیں. اتنی بڑی کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اور وہ بڑے اہم پوزیشنز میں بھی ہیں اور ریلیٹیولی پروگریسو ایلیمنٹس ہیں ان میں، کنٹریبیوشن بھی بہت ہے. آف کورس تو وہ مطلب پاکستان بنایا، مطلب محمد علی جناح صاحب خود شیعہ فرقے سے، اسماعیلی شیعہ جو کہ شیعہ کا ہی آف شوٹ بنتا ہے. وہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو مانے نہ مانے یہ ایک الگ بحث ہے، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ان دا اینڈ وہ جب آئیڈینٹی گنی جاتی ہے تو پھر وہ آتے ہیں اس آئیڈینٹی میں، ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب یہ فرق بالکل پڑے گا پاکستان کو بھی، اور پاکستان اب قطر کا ساتھ اتنا نہیں دے سکے گا اگر یہ کشیدگی بڑھی، چونکہ پاکستان کی جو ایک طرح سے جو پاکستان کا الائنس ہے سعودی عرب کے ساتھ وہ پرانا ہے اور کافی مفادات کا کھیل ہے، اور پاکستان کو بہت فائدہ ہوتا ہے سعودی عرب سے ان ٹرمز آف منی، ان ٹرمز آف ایڈ. تو اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کے پاس پھر چوائس نہیں رہے گی. اگر یہ قطر کا سعودی عرب کے ساتھ تنازع طول پکڑ گیا تو بہرحال پھر پاکستان کا ساتھ سعودی عرب کے زیادہ ہوگا. ہاں، البتہ یہ ہے کہ پاکستان اس میں ایک بیک ڈور ڈپلومیٹک چینل اگر پرووائڈ کر سکے امریکہ اور دوسرے جو آرمی پلیئرز ہیں ان کی سپورٹ میں، تو وہ شاید ایک اس صورتحال پہ تھوڑا سا فرق. میں یہاں پہ ایک آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں گا. بہت سال پہلے جب لیبیا اور ایران عراق کی جنگ ہوئی تو اس وقت لیبیا کافی اسٹرانگ ملک ہوتا تھا، کرن قذافی. تو کہتے ہیں اطلاعات کے مطابق کہ میاں نواز شریف صاحب ملنے گئے جب پرائم منسٹر تھے دونوں کی صلح کرانے. اچھا. انہوں نے کہا کرن قذافی صاحب سے کہ آپ بڑے انفلوئنشل ہیں، تو ایران اور عراق دونوں برادر اسلامی ملک ہیں، ان کی آپس میں صلح ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں کہنے والے کہ میاں نواز شریف صاحب سے انہوں نے جواباً یہ کہا کہ اس بات کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ اس ایٹمی بم کا کیا بنا جس کے لیے میں نے کافی پیسے دیے تھے. یہ ذرا پرانی بات ہے. ان کو فرق پڑ رہا تھا اس پر، اس بات سے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ذکر ہو رہا تھا عالمی منڈیوں کا اور پھر تیل اور اس کی ڈپینڈنسی، وہاں سے G20 پہ چلتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. G20 کی ابھی مطلب ایک جو اجلاس ہوا ہیمبرگ میں ہوا جرمنی میں، 20 ممالک اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کچھ پرماننٹ ممبرز ہیں، کچھ انوائٹ کیے جاتے ہیں، وہ شرکت کرتے ہیں. ایک اچھا خاصا میلہ لگ جاتا ہے وہاں پہ. اس بار اس میلے میں تھوڑی رونق بڑھ گئی، بہت سارے پروٹیسٹر آ گئے اور اتنی انہوں نے شدت سے احتجاج کیا کہ پولیس کو مطلب کافی زور آزمائی کرنی پڑی ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے. اور یہ پہلی بار نہیں کہ ایسا احتجاج ہوا، بٹ اٹ بیکیم بٹ بلڈیئر. اس پر تھوڑی دہشت اس میں اور شور انگیزی زیادہ بڑھ گئی اس کی. یہ کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں سر؟ یہ دیکھیے، آپ نے اچھی بات کی کہ یہ پروٹیسٹ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اسی لیے بہت ساری G20 یا G8 پہلے ہوا کرتی تھی، اب شاید G20 رہ گئے ہیں. G8 اپنی جگہ پہ ہو رہی ہے. ہاں، وہ ان کی جب بھی کانفرنسیں ہوتی ہیں تو جو ہوسٹ کنٹریز ہیں یا تو وہ رکھتے ہیں بالکل دور دراز کے علاقوں میں، جی، پہاڑوں میں، پرفضا مقامات پر، کوئی نہ آئے جہاں ایک تو لوگ آسانی سے پہنچ نہ سکے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے لیڈران اور ان کی ٹیم ہے وہ بھی خوشگوار اچھے دن 3-4 گزار لیں اور باتیں بھی کر لیں جو امپورٹنٹ دنیا کی ہیں، جیسے دنیا پہ کچھ فرق شاید پڑ جائے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا ٹورانٹو میں کچھ سال پہلے کنزرویٹو کی گورنمنٹ تھی تو ہارپر صاحب نے ٹورانٹو میں ایک ایسی ہی کانفرنس رکھ لی اور پورے شہر کو سیل کر دیا.
نہ کوئی جا سکتا تھا نہ شہر سے آ سکتا تھا. تو اس وقت بھی مبصرین نے اور صحافیوں نے تنقید کی کہ بھئی یہاں پہ کرنے کی بجائے آپ کہیں اونٹیریو کے نارتھ میں چلے جاتے اور وہاں جا کے سڈبری کے پاس کر لیتے, کوئی آتا نہ اور نہ جاتا. لیکن جب بھی بڑے شہروں میں ہو گیا تو یہ ایشوز ہوں گے. جرمنی کی وائس چانسلر صاحبہ نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جو پروٹیسٹرز بھی ہیں وہ بھی اپنی اظہار رائے کریں, اور یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ دونوں طرف چیزیں چل رہی ہوں. اب اندر وہ چل رہے ہیں بیانات اور ریزولوشنز, اور باہر گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید کوئی شہر میں آگ لگ گئی ہے. بنیادی آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. دیکھیے یہ لوگ وہ ہیں جو ایکٹیوسٹ ہیں. اب جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ کتنے ہالو ہیں یا کتنے سمجھدار ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. جی, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایکشن اور ری ایکشن ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ہر وقت, ٹھیک ہے, سائنس کا بھی قانون ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں چل رہی ہیں, اب ایکشن یہ ایکشن چل رہے ہیں, ان کی کانفرنس چل رہی ہے, آپس میں مذاکرات چل رہے ہیں, ریزولوشن سوچ رہے ہیں, باتیں سوچ رہے ہیں. تو باہر جو لیفٹ کے لوگ ہیں, دیکھیے ایکٹیوسٹ یہ زیادہ تر لیفٹ سرمایہ داری نظام کے خلاف ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس میں اب کچھ وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو انوائرمنٹ کو بچانا چاہتے ہیں. ہاں جی, وہ بھی آلموسٹ لیفٹ کے ہی لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, ان میں ایک بدقسمتی سے ایک ایسا گروہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے جیسے انارکسسٹ کہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا جو اچھا وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے انسان بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. اب ہم ہر انسان سے, ہر پروٹیسٹر سے خاص طور پر یہ توقع کریں کہ بڑا وائز ہوگا اور وہ کھڑا ہو کے پہلے سوچے گا, سگریٹ پیے گا اور کہے گا جناب میں پروٹیسٹ کرتا ہوں, ایک بینر لے کے کھڑا ہو جائے گا. ایسے سارے تو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اس میں چسکے لینے والے بھی ہیں, اس میں غسیلے لوگ بھی ہیں. اچھا, جو غسیلے لوگ ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نیت کے برے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ لیکن ان کا ٹیمپرامنٹ ہے کہ ان کا پروٹیسٹ کرنے کا انداز ایسا ہے, ٹھیک ہے. مگر بدقسمتی سے ہم یہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو ہے نا تشدد کی لہر بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ تشدد جو ہے اس میں پتہ نہیں چلتا, جب 200 پروٹیسٹر اکٹھے ہوں گے ڈی سی کی سڑک پہ یا ہیمبرگ کی سڑک پہ یا ٹورانٹو کی سڑک پہ یا کراچی کی سڑک پہ, تو 200 کے 200 میں سے سارے کس قسم کے لوگ ہوں گے. کچھ ہوں گے جو بیچارے واقعی ہی پیور لیفٹسٹ ہوں گے, کچھ ہوں گے وہ کہیں گے اچھا جی یہ تو موقع ہے, آگ لگا دو, یہ کر دو, اور کچھ بس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں. ہاں جی, ہر طرح کے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ 200 لوگ تو خیر نہیں ہیں, ہزاروں لوگ ہیں. جی بالکل, ہزاروں لوگ ہیں. اچھا طاہر صاحب, ایسا تو نہیں کہیں کہ اس وقت لیفٹ کو اور یہ انوائرمنٹلسٹ ہیں, انارکسسٹ ہیں, جو مختلف جی اس طرح کے لوگ ہیں, ان کو ایسا لگ رہا ہو کہ ان کی آواز اب سننے والا کوئی نہیں ہے, تو انہوں نے چیخنا شروع کر دی ہے اور ہنگامہ آرائی شروع کر دی ہے. کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ G20 میں ان کی بات نہیں پہنچائی جا رہی یا ہو نہیں رہی, یا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بالکل انوائرمنٹ کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا تو ان کو لگتا ہے ان کی بات نہیں سنی جا رہی. دیکھیے خاص طور پہ G20 کے بیشتر جو ممالک ہیں وہ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں, بالکل ہے, ٹھیک ہے. اب لیفٹ ہو یا رائٹ ہو یا ناکسس ہو, ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ان ملکوں میں تو بالکل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے ٹرمپ صاحب ہیں, ٹرمپ صاحب جب سے صدر بنے ہیں ابھی تک امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, اگرچہ کم ہو گئے ہیں مگر کہیں نہ کہیں ہوتے رہتے ہیں, یا جب کوئی ایشو سامنے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی مظاہرے, ٹھیک ہے. تو مظاہرے بھی ہونے دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہونے چاہیے. مگر یہ جو تشدد کی ہے نا, یہ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینا, یہ بہرحال قابل قبول کسی بھی قسم کی جمہوریت میں نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا جی. بھائی میں بھی لیفٹ کا فرض کیجیے ہوں, میں کافی لینے کے لیے گاڑی میں بیٹھا ہوں, میری گاڑی کو آگ لگا دی جائے, یا میں بھی نہیں متفق ہوں ٹرمپ صاحب سے یا سرمایہ داری کے نظام سے, اب میں ایک معمولی سا آدمی ہوں, میری گاڑی کو آگ لگا دی جائے, ٹھیک ہے, انشورنس والے مجھے پے کر دیں گے, مجھے مسئلہ تو ہوگا نا. یہ تو مسئلہ انشورنس والوں کا کوئی فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو آپ کی گئی گاڑی, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ
آپ کی یہ جو بنیادی بات کہ کیا یہ مسئلہ تو نہیں کہ لوگ سمجھتے ان کی آواز نہیں کون سن رہا تو وہ کہتے ہیں اچھا ہم اس طرح فرق ڈالیں گے کہ ہم تشدد کی راہ پہ اتر آئیں گے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی جسٹیفائی نہیں ہے. اب تو آواز اٹھنے کا معاملہ بہت آسان ہو گیا ہے. اب تو میڈیا صرف ایلیٹ کے یا کارپوریشنوں کے ہاتھ میں نہیں رہا, اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے. آپ جائیں فیس بک پہ اپنی رائے لکھیں, ہر کوئی آپ کی رائے کو دیکھ رہا ہے. اب تو ہر شخص جو ہے ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام, سوشل میڈیا, یوٹیوب کی وجہ سے نہ صرف صاحب رائے بلکہ صاحب اختیار بھی ہے. صاحب اختیار بھی ہے, میڈیا کا وہ آنر ہے خود ہی. تو اس ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاص طرح کا اینگر ہے لوگوں میں, ٹھیک ہے. یہ ایک وائلڈنس ہے, یہ ایک پاگل پن ہے, چونکہ اس کو ہم کسی طور بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. کوئی بھی صورت نہیں ہے. پروٹیسٹ ہونے چاہیے, ہر چیز کے بارے میں دوسری رائے آنی چاہیے, مگر پورا من ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات, چونکہ ادروائز کو فرق نہیں پڑے گا آگ لگانے سے. یہ بات طے ہے. بہرحال فرق ہی یاد آیا کہ اب اس G20 کے بعد صدر ٹرمپ صاحب کی ملاقات صدر پیوٹن سے ہوئی, جس سے بڑی امید تھی کہ بہت سارا فرق پڑ جائے گا دنیا پہ. ان میں جو ٹرمپ صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے ان سے خاص طور پہ یہ پوچھا کہ انہوں نے ہمارے الیکشنز میں کتنا انٹرفیئر کیا ہے, جو انہوں نے کہا ہم نے بالکل نہیں کیا. بہرحال یہ تو ایک, اس کے علاوہ ایسے کیا مسائل اور موضوعات ہیں ان دونوں سب سے پاورفل دو پرسنالٹیز اس دنیا کی, ان کی باتوں سے یقیناً فرق پڑتا ہے, اور سب کو پڑتا ہے, پڑھنا بھی چاہیے. تو وہ کیا موضوعات اس گفتگو میں, اس ملاقات میں زیر بحث آئے جس سے ہمیں اور ہم سب کو فرق پڑنے والا ہے؟ پتہ نہیں فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا, مگر اگر ہم اس یہ تناؤ کی تاریخ کو اور پیوٹن اور ٹرمپ کی تھوڑی سی قربت کو دیکھیں تو مجھے جو فرق پڑتا نظر آ رہا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. پہلی بار یہ ہوا کہ امریکہ کے کنزرویٹو حلقے, یا کم از کم ایک سارے حلقے تو نہیں روس کے حامی ہوئے, لیکن ٹرمپ صاحب کا حلقہ ضرور روس کا حامی ہوا. آپ دیکھ لیجئے الیکشن کیمپین سے پہلے ٹرمپ صاحب کی بہت ساری ٹویٹ ہیں جس میں انہوں نے ولادیمیر پوتن کو ایک بڑا انکریڈیبل ٹائپ آدمی قرار دیا, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی باتیں کی, ان کے کاروباری مراسم بھی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, وہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رویہ لبرل قوتوں کا ہونا چاہیے, مگر لبرل قوتیں اگر ایسا کریں امریکہ کی یا ویسٹرن ورلڈ کی, یعنی روس سے پیار کی پینگیں بڑھائیں, تو کنزرویٹو حلقے ان پہ چڑھ دوڑیں گے, ٹھیک ہے, کہ جناب آپ تو سوشلزم کمیونزم کے حامی ہو گئے, امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ کی ویلیوز کو بیچ کھایا آپ نے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ امریکہ جیسے طاقتور ملک نے, جس کی اتنی کشیدگی رہی, اس کے سب سے طاقتور کنزرویٹو طبقے نے, جس کے پریزیڈنٹ جناب ٹرمپ صاحب ہیں, انہوں نے روس کے ساتھ دوستی کا ایک سلسلہ کیا, ٹھیک ہے, الیکشن سے پہلے, ٹھیک ہے. اس سلسلے میں ٹرمپ صاحب نے کئی ہنٹس دی. انہوں نے کہا جی روس ایک بہتر پارٹنر ہو سکتا ہے آئیسس کو ختم کرنے کے لیے, مڈل ایسٹ کے کرائسس کو ختم کرنے کے لیے, انٹرنیشنل صورتحال کو ختم. پھر الیکشن آ جاتے ہیں. الیکشن کے بعد ہی یہ خبر آنا شروع ہو گئی کہ جناب یہ اس میں رشینز ہیکر انوالو تھے جن کی مدد سے ٹرمپ صاحب جیت گئے. اب یہ لگتا ہے کہ جو امریکہ کے لبرل طبقے ہیں وہ اس کو اچھالنا چاہ رہے ہیں, اور لگ رہا ہے کہ لبرل طبقے امریکہ کے جو کنزرویٹو طبقے سے زیادہ ہیں تعداد میں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, ٹرمپ صاحب کو جہاں چاہنے والے امریکہ میں بہت ہیں, وہاں ان کو نہ چاہنے والے بھی بہت ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اب اس ساری صورتحال میں ٹرمپ صاحب اس ہیکنگ کے چکر میں ہیک ہوئے ہیں فار دا لانگ ٹائم, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے جو اب یہ جو میڈیا کے ذریعے ان کی کلوز ڈور کو 2 گھنٹے کی ملاقات بتائی جاتی ہے پوتن صاحب سے. اب ولادیمیر پوتن سے جو ان کی باتیں کلوز ڈور میں, وہ دنیا کو پتہ تو نہیں ہے, مگر ایک بات سامنے آئی جو میڈیا میں, انہوں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے کیوں کرائی, انہوں نے کہا میں نے نہیں کرائی.
ہاں ٹھیک ہے نا جی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی جونیئر ٹرمپ کی کچھ ملاقاتوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے واقعی کوئی فرق شاید نہیں پڑے گا. لگتا ہے کہ بین الاقوامی میڈیا بھی چسکے لے رہا ہے, ٹرمپ صاحب پہ پریشر بھی ہے, چونکہ ٹرمپ صاحب نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو, جو کہ بالکل عجیب و غریب بات ہے, کنزرویٹو حکومتیں امریکہ کی عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج نہیں کیا کرتے, لیکن انہوں نے چیلنج کیا. مطلب حتیٰ کہ پینٹاگون, سی آئی اے, ایف بی آئی, اس سب کے جو لوگ ہیں کچھ ان کو ان سے شاید خار کھاتے ہیں اور کچھ نہیں بھی کھاتے, تبھی تو حکومت ان کی چل رہی ہے نا. ایسی بات تو نہیں کہ سارے خار کھاتے ہیں. اسٹیٹس کو ڈسٹرب کہیں نہ کہیں کیا ہے ٹرمپ, بہت زیادہ کیا ٹرمپ صاحب نے. مطلب اگر میں ٹرمپ صاحب کو ذاتی طور پر اگر سپورٹ کروں گا تو وہ اس حوالے سے کروں گا کہ یار یہ کم از کم اسٹیٹس کو چیلنج کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ رشین اور امریکن پوزیشن جو ہیں اس کو انہوں نے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل کی ہے. تو اس سے جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا, میرا خیال ہے جو ہیکنگ کا مسئلہ ہے یہ اب لگتا ہے وہ جی آئی ٹی کی طرح چلتا رہے گا. جب اس کی ضرورت پڑے گی سامنے آتا رہے گا. ٹھیک ہے نا جی, وہ چلتا رہے گا. لیکن ٹرمپ صاحب ایک پاورفل پریزیڈنٹ ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کام کرنے والے آدمی ہیں. ان سے آپ اختلاف بھی کریں, ان کی ٹویٹ سے آپ نالاں بھی ہوں اور خوش بھی ہوں, کسی بھی صورت میں ٹرمپ صاحب اپنی انرجی کو روکنے والے آدمی نہیں ہے. وہ چلتے جاتے, چونکہ انہوں نے اس تھوڑے عرصے میں بتا دیا کہ بھائی میں تو کام کرنے والا ہوں, کام کروں گا اور اپنی مرضی سے کروں گا. اور اس سارے وجہ سے یہ واقعی دیکھنے والی بات ہے کہ دنیا کو فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. یہ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ابھی, لیکن میں اتنا ضرور اپنی رائے دے سکتا ہوں اتنی کہ جناب ان کے ایکشن سے کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا. باقی چیزوں کے بارے میں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. میں جناب اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے G20 میں کینیڈا بھی شریک ہوا. کینیڈا نے ریسنٹلی عمر خدر کو, جو ایک بڑا یہاں پہ ایک کنٹروورشل ایشو چل رہا ہے, اس پہ دونوں طرف کی جو پارٹیاں ہیں ان کی اپنی پوزیشنز ہیں. بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے کہ عمر خدر نے چونکہ ایک امریکن سولجر کو شوٹ کر دیا تھا افغانستان میں, اس کے بعد ایک سلسلہ ہوا, جیل ہو گئی, اور یہاں پہ اب اس کو کمپنسیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے. اس سے ٹرمپ صاحب کو بھی شاید کوئی فرق پڑا ہو. تو G20 میں کوئی ایسی بات سامنے آئی ان کی گفتگو کے دوران جس میں یہ دکھائی دیا ہو کہ جو امریکہ کینیڈا کا جو تعلق ہے اس میں کہیں کوئی ایسی تھوڑی بہت دراڑ یا تھوڑی بہت کوئی ایسی بات نظر آئی ہو جس سے نظر آئے کہ امریکہ نے اس پورے ایونٹ کو کیسے ٹریٹ کیا؟ دیکھیے, بظاہر ابھی تک تو کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ G20 کے کانٹیکس کے حوالے سے دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب نے کوئی نوٹس لیا ہو عمر خدر کے بارے میں, چونکہ ان کے لیے یہ مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے اور شاید نظر نہ آنے والا ہے. یہ مسئلہ کبھی بڑا تب ہوگا جب بڑا بنانے کی ضرورت محسوس ہوگی, فرینکلی. ٹھیک ہے نا جی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگرچہ امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات کے پیش نظر یہ مسئلہ بہرحال آنکھوں میں کھٹکتا ضرور ہے, چونکہ ایک امریکن سولجر کو عمر خدر نے مارا تھا اور کینیڈا نے کمپنسیشن دی $10.5 ملین اور معافی بھی مانگ لی. اگرچہ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے اور انہوں نے اسٹینس امریکہ اور کینیڈا کا نہیں لیا, وہ بھی سمجھدار آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کینیڈین چارٹر کا معاملہ ہے, چونکہ یاد کرنے والی بات یہ ہے کہ عمر خدر کو کیشین گورنمنٹ نے امریکنز کے حوالے کیا تھا اور وہ لبرل کی گورنمنٹ تھی. پھر عمر خدر پہ جو چارجز لگے تھے وہ مارٹن گورنمنٹ میں لگے تھے جو لبرل کی ہی گورنمنٹ تھی. تو شاید لبرل نے اپنے ہی دھونے کی کوشش کی کہ بھئی چارٹر کی اگر کوئی وائلیشن کوٹ ان کوٹ ہوئی ہے تو لبرل کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی نا. بالکل ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے اس موقع کو کیا. لیکن اس پہ عمر خدر صاحب کے اس ڈیسیجن کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے جو ایکشن یا ری ایکشن آئے گا یا جو فرق پڑے گا وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے. ہم اپنے کینیڈا میں اس پہ فرق ابھی پڑتا دیکھ رہے ہیں. کنزرویٹو پارٹی جو دوسری بڑی پارٹی ہے جن کی ابھی 9 سال حکومت بھی رہی ہے, انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا, انہوں نے اس کو شیم تک قرار دیا. ٹھیک ہے,
कंजर्वेटिव पार्टी के कई एमपीज़ ने यहाँ तक कहा कि ये रकम जो कंपनसेशन है असल में उस सोल्जर की फैमिली को जानी चाहिए। अब उस सोल्जर की वाइफ ने भी कह दिया कि अगर उमर खदर वाकई बदल गया है, अगर कैनेडियन गवर्नमेंट ये समझती है कि ये बड़ा नेक आदमी हो गया है, टेररिस्ट नहीं रहा, तो उसको चाहिए कि वो जिसको मारा था उसके बच्चों को ये पैसा दे। चूँकि इतलात के मुताबिक ये है कि इस पैसे का कोई आधा हिस्सा शायद वकीलों को भी जा रहा है, उनको तो जाएगा ही, जिन वकीलों ने ये केस लड़ा। लेकिन वैसे तो $5.5 मिलियन $7.5 मिलियन भी अगर उनके पास आ जाए तो अच्छी खासी रकम होती है, ठीक है ना जी। अच्छा चलें, ये तो चार्टर ऑफ जो राइट्स का मसला है कनाडा का, वो अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कर रहे हैं, मगर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव इशू है पॉलिटिकली। मैं समझता हूँ, लोग समझते हैं कि शायद ट्रूडो साहब को इसका फ़ायदा होगा। मेरी ज़ाती नाचीज़ राय में ट्रूडो साहब को इन द लॉन्ग रन इसका नुकसान होगा। उनको देखिए, उसकी वजह ये है कि इन्होंने चाइनीज़ वो हेड टैक्स की माफ़ी कैनेडियन ने कुछ 100 साल बाद मांगी, ठीक है। सिखों के बेचारों का वो जो जहाज़ था उसमें सिख ही सिर्फ नहीं थे, इंडियन भी थे, मतलब उस वक्त मुस्लिम भी, हिंदू भी, सिख भी थे, लेकिन सिख ज़्यादा थे। उसकी अभी कोई 2-1 साल पहले माफ़ी मांगी गई है, 100 साल से पुराना वाक़या है। तो इस वाक़े पे फौरी जो माफ़ी मांगना है, ये थोड़ा जल्दी का मतलब ये आफ्टर ऑल, चूँकि उससे क्या ट्रूडो साहब पे पहले इल्ज़ामात हैं M103 के हवाले से भी कि इनकी मुस्लिम सपोर्ट तो बड़ी अच्छी बात है, मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ इनके साथ इनकी, तो ये जो सूरत हाल है ये इनको पॉलिटिकली थोड़ा सा महंगा पड़ेगा मेरी राय में। चूँकि कैनेडियंस की, अब आप सर्वे देख लीजिए, कैनेडियंस जो आम कैनेडियन है मेन स्ट्रीम का, उसको ये बात पसंद नहीं आई। आपको और मुझे ये बात शायद पसंद आए, लेकिन हम दोनों जर्नलिस्ट हैं, हमारी पसंद नापसंद से फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। मैं आपकी और अपनी जब बात करता हूँ तो वो मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वो एक भोलपन में और एक नाइवनेस में कहेंगे कि जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है ट्रूडो साहब ने। लेकिन अब ये अच्छी है या बुरी है मुझे नहीं पता, ये फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। अमेरिकन अगर इसको मसला बनाएंगे तो ये फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दुनिया के अंदर कनाडा इज़ अ वेरी फेयर कंट्री, इमर्ज हमेशा से होता रहा है, और कि जी बहुत फेयरली ट्रीट किया जाता है सारी कम्युनिटीज़ को। ऐसा कोई मतलब यहाँ पे तासुब या उसकी फ़ज़ा को बहुत कम है। अगर कहीं कदों का वाक़या हो तो थोड़ा सख्ती से नोटिस लिया जाता है। वो इमेज जो कनाडा ने अपना एक सॉफ्ट इमेज इस तरह का क्रिएट किया, उसको मेनटेन बहरहाल वो इस तरह की वाक़यात से वो करने की कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल है, और ये आपने अहम बात की। इससे वो जो हमारा एक रवायती इमेज बना हुआ है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रूडो साहब। मगर ये है कि ट्रूडो साहब इस मुल्क में अब कोई बहुत मतलब लिबरल उतने पावरफुल नहीं रहे जितने कभी हुआ करते थे, ठीक है ना जी। अब कंजर्वेटिव इक्वली पावरफुल हैं, मतलब उनकी 99 सीट्स हैं उनकी इस वक्त, और कोई कम होती नज़र नहीं आ रही। जब भी बाई इलेक्शन होता है जो उनकी सीट होती है वो उसी पे वो आते हैं। तो उसमें अब ये एक तरह की मतलब पोलराइज भी हो चुकी है पॉलिटिक्स कनाडा की, वो उस तरह की सिंपल पॉलिटिक्स भी नहीं रही, तो फ़र्क पड़ेगा इस हवाले से। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, एक शानदार नशिस्त हो गई आपके साथ, बड़ा मज़ा आया गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह नाज़रीन हम फिर अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे ताहिर साहब के साथ या किसी और नए मेहमान के साथ नए मौज़ूआत को लेकर, और फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.